تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو دو چیز یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے سجایا ہے، اور پوری کائنات کا نظام ان دونوں کے ذریعے چلنا ہے. اور انسان کی آدھی آبادی وہ مرد پر مشتمل ہے اور آدھی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے. کائنات کو اگر ہم ایک سواری مان لیں، ایک گاڑی مان لیں، انسان کو اگر اس کا پہیا مان لیں تو ایک پہیا مرد ہے، ایک پہیا عورت. مرد اگلا پہیا ہو سکتا ہے، عورتیں پچھلی پہیا ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال کائنات کو صحیح یا گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے دونوں پہیے صحیح سلامت اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ پچھلا پہیا تو آپ کا بچ ہو، پنکچر ہو، اگلے میں فل ہوا ہو، وہ پوری طرح سے کام کر رہا ہو، پچھلا کام نہ کر رہا ہو. یہ کائنات کی سواری گاڑی نہیں ہے. مسلم معاشرہ اس وقت بہت ہی بری کنڈیشن میں، کافی برسوں سے اس معاشرے میں کوئی اچھا کارنامہ نہیں جانتے، اچھی نسلیں اس کے پاس نہیں ہیں. علاقے کے سارے ہوٹل ان کے جوہلا سے بھرے ہوئے، علاقے میں ساری برائیاں ان کے افراد سے، ان کے بچوں سے، ان کی نسلوں سے آپ کو مل جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں نے تو کسی حد تک اپنے کام کو سمجھا اور کیا، عورتوں کو ہم نے بالکل نیگلیکٹ کیا ہے، بالکل الگ کیا ہے، اور ان کو ان کے بارے میں یہ تصور رکھا ہے کہ یہ شاید صرف گھر کو چلانے کی ایک مشین ہے یا گھر کی ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ اس کو نہ علم سے بہت زیادہ مطلب ہونا چاہیے، نہ اور کسی کا. آج مختصر تقریر میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھاؤں گا کہ اسلام نے عورتوں کے تعلق سے کیا رویہ ہم کو دیا ہے، اور عورتوں نے اس دین کو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانے میں کیا رول ادا کرے. تھوڑی سی جھلک دکھاؤں گا، لیکن اس سے پورا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا. محترم حضرات، ہم اور آپ جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس دین کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور دین کو اختیار کیا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام نام کے علاوہ کسی دین کو اگر کسی نے اپنا دین بنایا تو اللہ کے یہاں وہ بالکل قبول نہیں ہوگا. اس دین میں مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ نے شامل کیا ہے. اس کو ماننے میں، اس کو پڑھانے میں قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہے، دوست ہیں، مددگار ہے، ہیلپر ہیں. کس معاملے میں؟ اللہ کے دین کو پھیلانے، بھلائی کو پھیلانے میں، برائی کو روکنے میں. یہ دونوں کام کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن مجید میں عورتوں کا تذکرہ الگ سے 12 سے
سورہ النساء نام کی نساء کے معنی اور ہے، النساء نام کی ایک پوری سورہ موجود ہے، حضرت مریم کے نام سے سورہ مریم موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ صرف مردوں کا بیان کر کے اور ان کے لحاظ سے عورتوں کو شامل کر دیا گیا اور ان کا الگ سے کوئی ذکر نہیں۔ بہرحال بے شمار آئے ہیں ان عورتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، عورتوں کی وجہ سے، یعنی اس کا سبب عورتیں بنی، اس کی وجہ عورتیں بنی۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھتے سمجھ بوجھ کر کے تو شاید ہمارے مطلب عورتوں کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ یا نظریہ یہ ہے، یہ شاید کوئی بڑا کام نہ کر سکے، کوئی ذمہ داری نہ ادا کر سکے، لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ فرعون جو مرد تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنجنگ پوزیشن میں بات کرتا تھا، اس شخص نے اپنی پوری قوم کو درجہ میں ہوا مرد ہوتے ہوئے، وہی اس کے بعد ملکہ سبا ایک عورت ہے، اس کے مرد فوجی کہتے ہیں کہ ہم سلیمان سے ٹکر لے سکتے ہیں، ہم جنگجو قوم ہیں، لیکن اس ملکہ نے بادشاہ عورت نے اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی سمجھداری سے پوری قوم کو بچایا۔ اب کیا سمجھتے ہیں عورتوں سے بڑا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اعتبار کیا ہے وہ قابل دید ہے، اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں اور مردوں میں جو بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن بحیثیت مجموعی مردوں کا مقابلہ عورتیں نہیں کر سکتی بحیثیت مجموعی، لیکن بعض حیثیتوں سے مرد عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو ادا کرنی پڑے گی، ان کو وہ مقام دینا اور بتانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ آپ یہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو مرد کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کچھ مثالیں آپ عورتوں کا رول، عورتوں میں ماں کا رول۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنے قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ آخری وقت میں جب وہاں پر طوفان کا اعلان ہوا تو آپ اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیٹا کشتی میں آئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا کشتی میں نہیں آئے۔ حضرت نوح نبی ہے، نبی سے بہتر مربی کون ہو سکتا، لیکن اپنے باپ کی بات وہ بیٹا نہیں سنتا، اپنی ماں کی سن کر کے وہ ڈوب گیا۔ ڈوبنا اس نے گوارا کر لیا، کشتی میں بیٹھنا اس نے گوارا نہیں کیا، بجائے اس کی ماں جو ہے وہ بھی کشتی میں نہیں سوار۔ تو ماں کی تربیت کا اثر بچوں پر سب سے زیادہ حضرت اسماعیل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پرورش نہیں کی، یہ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، بے آب و گیار جنگل میدان میں مکے میں لے جا کر کے بسا دیا حضرت حاجرہ نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملنے ملانے چلے آئے، پوری تربیت مانی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ندیوں کو خواب میں بھی وہی دیتی رہتی، اشارہ ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے جب ان کے والد محترم نے کہا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بیٹا جو اپنے باپ سے بہت زیادہ قریب نہیں تھا، ملنا جلنا تو رہا، لیکن وہ بات نہیں تھی کہ روز شام کو ابا کو دیکھ رہا ہو، ملاقات ہو رہی، نہیں ایسا نہیں، آپ اسے ماں، لیکن اس بیٹے نے بغیر کسی تردد کے، یعنی ماں نے اس کی جو تربیت کی تھی، اس کو نبی کا جو منصب بتایا تھا، اب اس بچے کے والد کا جو منصب بتایا تھا، اس کی حیثیت کو اس نے سمجھا، اور جب میرا خیال ہے 12-13 سال کا رہے، یعنی قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ دوڑنے کی تک پوزیشن میں آئے، 12-13 سال کا بچہ رہا بس بیٹا تیار کہا کہ یا اس آج معلومت، اے میرے والد محترم آپ کو جو حکم دیا گیا پڑھ،
آپ ذرا اپنے بیٹے سے کبھی بلا کے بیٹا آج مجھے 2 تھپڑ کچھ لگانے ہیں، آپ 24 گھنٹہ میں ساتھ رہ رہے ہیں، اگر وہ آ جائے تو صحیح، وجہ کیا ہے؟ ماں کی تربیت ہمارے مائیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری مائیں بچوں کے باپ کو ایک دہشت، ابھی ابا کو آنے تو شکایت کروا، ابھی تمہارے ابو آئیں گے تمہاری شکایت کریں، بیٹا ابو، یعنی ابو کو ایک جو ہے ٹرم کی حیثیت سے پیش کرتے، آپ کبھی بلا کے معلوم نہیں، لیکن وہاں بیٹا آپ کی جان لینے کے تیار تھا تو ابا کے کہیں گے، کیونکہ ماں نے اس کے ساتھ تربیت۔ یہ ماں یا عورت کا یہ رول ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ، فرعون نے جب یہ سنا ان کے نجومیوں نے بات کہی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے، یعنی یہودیوں کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، تو فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل یعنی جو غلام بستیاں ہیں یہودیوں کی، اس میں کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہتا، بیٹوں کو چھوڑ دیا جائے، بیٹا کوئی زندہ نہ رہتا، اسی میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو۔ اب ماں کو پریشانی ہوئی، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کو سکھایا کہ ایسا کرو جس کو دریا میں ایک عورت کو، یعنی ماں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ماں پر اعتماد کیا، ورنہ باپ کو سکھا، خاندان کے کسی مرد کو سکھا سکتا تھا جس کو دریا میں ڈالنا ہے، اب وہ اچھے میں ڈالتا، ماں نے جو جھپیے میں ڈالا تھا وہ شاید ہی وہ قابو بنا کے ڈال دیتا، مضبوط دل کا ہوتا۔ اچھا ماں نے جب اس کو جھپیے میں ڈالا تو ماں نے کیا کیا؟ موسیٰ کی بہن کو اس کے ساتھ رکھا، یعنی موسیٰ کے گھرانے میں اور لوگ بھی تھے، گھر میں اور بھی مرد لوگ رہتے لڑکے رہے تھے، لیکن موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن کو ساتھ میں لگایا اور کہا بیٹی یہ تمہارے حوالے ہے، یہ اب تیرے حوالے ہے۔ اور بیٹی کا کارنامہ آپ نے شاید جانا ہوگا کہ بیٹی کیونکہ سامنے دریا کے سامنے ہی جو ہے وہ فرعون کو محل تھا، اس کو کراش کر جاتی، چلی جاتی، اس کا جہاں جاتا اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ فرعون کے محل سے اس کو بچانا تھا، تو اس کو نظر میں رکھو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ماں ہے اس کا دل جاننے کے خواہش رکھتا ہے، چھوٹی سی بچی وہ بھائی کے ساتھ جاتی ہے فرعون کے دربار میں، وہاں کی خواتین جو دریا کنارے بیٹھ نہا دھو رہی تھی چھپیوں کو نکالتی ہیں، بچے کو دیکھ کر اندر مانتا جاتا ہے، فرعون کہتا ہے مار ڈالا ہے، لیکن فرعون کی جو بیوی یہ نیک تھا، گھر سے آتی ہے مومنہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کی بات ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کافرہ ہے اور فرعون کی بیوی مومنہ ہے، حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کی بات کو فرعون نے مانا، یعنی عورتوں کے اثرات ہوتے ہیں، فرعون کہہ رہا ہے تم مانو، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بچہ ہے اپنا بیٹا بن جائے گا، ہم پالیں گے پوسیں گے تو ہمارا ہو جائے گا۔ اس بچی نے اس یعنی اپنے بھائی کو پھر اپنی ماں کے پاس واپس لے کے گئے، جب وہاں اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس بچی نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتی ہے، پھر وہ اپنی ماں کے پاس لے کے گئے۔ یہ ہے عورت کا رول، یہ ہے بچی کا رول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق جو بات کہی، ماں کے قدموں تلے جنت، یعنی اس کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا، جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت کی اور اچھی جگہ شادی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیوں کو ایسے ملا کر کے دکھایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی یہ مقام اور مرتبہ اسلام میں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لے آئے اس زمانے میں اسلام بالکل بگڑ گیا۔ اسلام وہی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی دعوت کرنی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے جس کو پھیلایا، یہی اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل تک اسلام کا بالکل خاتمہ ہو چکا،
یعنی حجت اسلام کو حجت کی شکل دستیاب کر چکا تھا، عیسائیت کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور مکے میں شرک کی شکل میں وہ موجود تھا. کچھ نہ کچھ واقعات تو تھی لیکن زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ آگ رکھتے تھے. بعض ہوئے کیس ایسے بھی عرب میں ہوئے کہ اپنی بچیوں کو زندہ رکھا. یہ کوئی جنرل کیس عرب کا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہاں عورتیں نہیں تھی، شادیاں نہیں ہوتی تھی اور بیٹی سے محبت نہیں تھی. کچھ تھے آج بھی لوگ ایبارشن کرا دیتے ہیں بٹ بیٹی کے نام پہ تو ایسا نہیں تھا. لیکن یہ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ان کی حیثیت پھر اپنی جگہ پر آ گئی. جب آپ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو عورتوں کی حیثیت اپنی جگہ آ گئی اور عورتوں نے روز کیا آ گئی. اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے لے جانے میں تھوڑی سی جھلکیاں میں آپ کو دکھاؤں. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی پڑھی جائے ظاہر ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. ایک انسان وہ اس کو برداشت کرنے میں پریشانی محسوس کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آئے تو آپ کو ہے بتا ہے. آج بھی آپ کو اگر کوئی بڑا ہوتا ہے آپ جو ہے جہاں کی اس پوسٹ پہ آپ کو رکھا جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں آدمی سہم جاتا ہے. یہ بڑا ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری کیسے ادا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگی میں جب کھڑے ہیں تو آپ کو تسلی دینے والی سب سے پہلی ہستی ہے وہ حضرت خدیجہ. ایک خاتون ہے. آدمی کسی کیا جاتا ہے بڑا قبیلہ ہے، اور ایسا قبیلہ بڑا قبیلہ ہے، کسی کیا چلے جاتے ہیں اپنے دوست احباب کہتے ہیں یار کیا ماما مانتا ہے برداشت نہیں کر پاتا. حضرت خدیجہ نے آپ کو پوری تسلی دی اور اس تسلی سے آپ کو تسلی ملتی ہے. اور حضرت خدیجہ کے اسی طرح کے روز کی وجہ سے ایک مرتبہ جبریل تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام پیش کیا. یعنی عورتوں کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام پھیلا رہے ہیں. حضور کے ساتھ عورتیں شانہ بشانہ دین کو پھیلانے میں لگے رہے. ہر میدان میں چاہے وہ میدان جہاد رہا ہو، میدان علم رہا ہو، میدان شعر و شاعری رہا ہو یا کوئی بھی میدان رہا ہو، سب میں عورتوں کا پورا ریکارڈ پر رول رہا. حدیث کو آگے بڑھانے میں عورتوں کی خدمات بہت زیادہ ہے. حدیث جو کتابیں آپ کے پاس شاید اور بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، ٹوٹل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ 60-70 ہزار حدیثیں ہمارے پاس ایڈٹ موجود ہیں ٹوٹل. اس میں کسی راوی کی سب سے زیادہ حدیث اگر آپ کو ملے تو ہے یعنی بہت سارے صحابہ نے حدیث روایت کی ہے جو حضور کی بات کو بیان کیا ہے. اس کے بعد وہ سب سے زیادہ روایت حضرت عائشہ کی ملے گا. یعنی عورتوں کے ذریعے ون فورس دین ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس دین کے بہت سے احکام وہ عورتوں کی مہونت میں ان کی خدمات کو الگ کر دیا جائے، اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے. ان کو کہا جائے ذرا کام کھانا پکانا ہے اور بس فیشن اور اس طرح کے رسوم و رواج کو فروغ دینا ہے. تو دین آپ کے حاصل کر جائے. 1/4 چیز جو ہے یہ عورتوں کو مربوط ہے. حضرت اسماء بنت یزید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو یہ فکر ہو گئی یہ مرد حضرات جہاد سے بھی جاتے ہیں، حضور کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں اور قبیلے سنتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سارا ثواب تو یہی لے جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں حضور کے پاس اور بڑے ہی عورتوں کو نمائندہ بنتے ہیں. پہلے انہوں نے عورتوں میں بات کی تو عورتوں نے کہا بھائی کون حضور سے بات کرے گا تو یہ تیار ہو. بڑی فصیح زبان حضور سے آپ نے اپنی بات کی. حضور نے مجلس میں تعریف کی کہ اسماء کتنی فصیح زبان میں اپنی بات کر رہا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ یہ جہاد کر کے جہاد کا ثواب لے جاتے ہیں، یہ جمعہ کر کے جمعہ کا ثواب لے جاتے ہیں، یہ اور آپ کے ساتھ بہت سارا ثواب بٹور لیتے ہیں. ہم گھر میں ان کے بچے پالتے سوچتے ہیں اور بہت کچھ یاد نہیں جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں کی کہ جا کے عورتوں سے کہہ دو کہ خوش ہو جاؤ.
یہ مرد جہاد پہ اگر جا کے فری جہاد کرتے ہیں بلا ٹینشن تو وہ تمہاری وجہ سے ہے. اطمینان ہے کہ میرا گھر محفوظ ہے, میرے بچے محفوظ ہیں, انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تمہاری وجہ سے. لہذا تم بھی برابر کی حقدار ہو, تم بھی برابر کی حقدار ہو. حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے, ان کا بھی نام اسماء ہے. حضور کو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنایا مکہ والوں نے تو آپ کو پتا ہے کہ راتوں رات آپ نکل گئے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہیں. اسی وجہ سے وہ غار ثور میں پناہ لیا, اسی وجہ سے کو یاد غار ہے. غار ثور میں حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں اور کئی دن رہے وہاں. اس دوران تازہ کھانا, گرم گرم کھانا پکانے اور پہنچانے کی ذمہ داری انہیں خاتون نے اٹھا رکھا تھا. اسماء بنت ابی بکر بڑی بات ہے. ایک عورت ہوتے ہوئے, ایک لڑکی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا. مکے کی نظر سے بچ بچا کر کے اس پہاڑی علاقے میں جانا آنا یہ کمال کی بات ہے. عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات محسوس نہیں کر پاتے بلکہ حفاظت کرنے کے لیے دوسروں کو دے دیتے تھے, کسی سے بتانا نہیں, ان کو بتا وہ جا کے دوسروں کو بتا دیتے, کسی سے بتانا نہیں تھا. لیکن کچھ بندی نے دین کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی دعوت کو اور اہمیت کو سمجھا اور اس نے بچ بچا کر کے خدمت کی. اور آخری وقت میں جب حضور ہجرت کے رواجات سے نکل رہے تھے یہ بھاگی بھاگی گرم کھانا لے کے وہاں پہنچی اور حضور وغیرہ ابو بکر وغیرہ ان پر بیٹھ چکے تھے. اس کو نتاق بولا جاتا ہے. اپنے کمر کا بیٹ نکالا اور اس کو 2 ٹکڑے کیا, جلدی سے کو پھاڑا اور ایک حصہ اس کا پوٹلی کا وہ باندھا, دوسرا حصہ رکاب میں جلدی سے باندھ دیا. چلتے چلتے انہوں نے کھانا باندھا. حضور نے دیکھتے دیکھتے اسی وقت آپ کو ایک لقب دیا جاسم نتاق آئی, 2 نتاق والے اور یہ عورتوں کا. اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان قربان کیا ہے وہ عورت ہے. یاد رکھیں اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد اسلام کے نام پر سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کیا تو اسے سمجھا ہے یہ ان کا بول. ہر موقع پر قربانی. جنگ میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 5 سال پلٹا ہوا ہے, خالد بن ولید جو سب مسلمان نہیں تھے, موقع کی طاقت سے وہ جو 50-60 لوگ حضور نے ایک خاص جگہ پر متعین کیا تھا, انہوں نے کسی جنگ دیکھی تو سمجھا کہ شاید کی جنگ جیت کے مالا غنیمت میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. بس یہی چیز ایسی ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید جو سب مسلمان نہیں کرتے. حضور کہ دانت شہید ہو گئے, وہاں ایک گڈھے میں حضور گر گئے, چھوٹے آئے. کفار میں سے بعض لوگ پہاڑی پر چڑھے حضور کو 9 دن قتل کر گئے. ام عمارہ جو یہ خاتون ہیں وہاں پر اس طرح سے گئی تھی کہ ہم زخمیوں کو پانی پلائیں گے, کسی ضرورت ہوگی تو اس کو اٹھا کے لے آئیں گے, علاج معالجہ کریں گے. انہوں نے جب سمندر کو دیکھا فوراً تلوار اٹھائی اور حضور کا دفاع, حضور کی حفاظت اس طرح سے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں اپنے دائیں دیکھتا تو ان میں عمارہ کو دیکھتا, اپنے بائیں نظر ڈالتا تو ان میں عمارہ کو پاتا, اپنے سامنے نظر ڈالتا تو ان میں عمارہ کو. یعنی حضور کی جان بچانے کے لیے اس بندی نے خود کو لہو لہان کر دیا. یہ ایک عورت ہے. خمسہ ایک صحابیہ شاعرہ ہے, مشہور شاعرہ, اسلام قبول کیا نا بعد میں. حضرت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ بڑی جنگ ہے, اپنے 4 بیٹوں کو انہوں نے بلایا اور کہا بیٹا اللہ تعالیٰ شہادت جس کو دیتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند رکھتا ہے, ان کے ماں باپ کے مقام و مرتبہ کو بڑھاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ
تو اس جنگ میں شریف کو بہادری کے ساتھ لڑ اور اللہ تعالیٰ شہادت کے مقام کو تو فائد کرے. بوڑھی عورت ہے، ہمیشہ بات نہیں ماننا نہیں، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مضبوط رکھنے کے لیے اس بندی نے اتفاق ایسا چاروں بیٹے اس کے جنگ میں شریک ہوئے. جنگ ساتھ لوگ ڈر رہے تھے کیسے بتائیں ان کو بوڑھی عورت کو کہ تیرے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن وہ شاید انتظار میں بیٹھی تھی کوئی آ کے بتائے ان کو کہ میرا بیٹا جو ہے. جب یہ اطلاع آپ کو دی گئی انہوں نے بس نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ شرف بخشا. مسلمان حضرات چاہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر جھوٹا نبی بن گیا. خبیب بن زید، حضرت خبیب بن زید یہ کسی امبیسڈر کے سفیر کے سے وہاں بھیجے گئے. اس بندے نے شیطان نے حضرت خبیب کے چاروں ہاتھ طے کر رہا، یعنی سفیروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کبھی جو ہے جائز نہیں سمجھے. آج بھی سفرا کو لوگ سپورٹ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا ظالم بدبخت آدمی تھا، اس نے ایک ہاتھ لگا اور کہا کہ بتا کہو کہ محمد جھوٹے ہیں میں جھوٹا. وہ کہتے رہے تو جھوٹا. چار ہاتھ تک کر ان کی والدہ کو جب اس طرح ملی انہوں نے بہت زیادہ سمجھ کیا. ان کا میں نے اپنے بیٹے کو ایسے ہی کرتے ایسے ہی پالا تھا، یعنی میرا بیٹا ایسے ہی کرتا. ہاتھ پیر کرنے کی وجہ سے وہ اپنی بات سے اپنے ایمان سے نکل نہیں جاتا. یہ عورتوں کا رول یہ صرف اسی وقت کا نہیں معاملہ، بہت بار تک یہ سلسلہ چلا. یہ تو جب مسلمانوں پر بالخصوص ہمارے علاقے میں جب مصیبتیں آئی انگریز آئے اور یہ ہوا وہ ہوا تو پھر مسلمان علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، لوگ داستان بڑے غور سے سن رہے تھے اور ہم جو ہے داستان کہتے کہتے سن رہے. یعنی اس کو ہم نے ڈارک ایج سے نکالا. جو ایک زمانے کے ڈارک ایج کہلاتا تھا، کچھ نہیں اس کے پاس تھا. مسلمانوں نے ان کو جو ہے ڈارک ایج سے نکالا. آج وہ دنیا کی بلندی پر پہنچ گئے اور ہم جو ہے پیچھے پیچھے رہے. جن کو امام ہونا تھا آج مختلف بن گیا، بلکہ مختلف ہی نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا بعد میں صحابہ کرام کی زندگیاں تو اس طرح سے بھری ہوئی. آپ پڑھیں، ہماری عورتیں پڑھیں، سیرت صحابیات پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا رول ہے، ان کا کیا تقسیم ہے. ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی مرد کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر ناکام انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی کہ عورتوں کی حیثیت اس معاملے میں، نسلیں تیار کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اعتماد کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھا لیں گے تو نسلیں تیار ہو جائیں گی. بچوں کو پڑھا لیں نسلیں تیار نہیں ہونے والی. آپ کا بیلنس تیار ہو سکتا ہے، اپنی پراپرٹی تیار ہو سکتی ہے، نسل نہیں تیار ہو. نسل تیار کرنے کے لیے اور سامنا ہمارے گاؤں سے بالکل مستقل یعنی چند منٹ کی دوری پر ایک گاؤں ہے نندا. وہاں ایک ہیں ڈاکٹر محمد اکرم ندوی. یہ آکسفورڈ اسلامک سینٹر لندن یہ پڑھا. جب لندن گئے تو بہت زمانہ پہلے گئے تو مولانا ابو رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں جب آکسفورڈ اسلامک سینٹر وہاں قائم ہوا لندن میں تو انہوں نے ایک مربی ایک ٹیچر مانا تو اکرم ندوی صاحب کو دیا. وہ وہاں گئے تو وہاں اکثر سنتے رہتے تھے کہ اسلام جو ہے تعلیم عورتوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دیتا، منع بھی کرتا ہے، سب کو ساری باتیں سنتے رہتے. تو انہوں نے سوچا کیا تھا دیکھوں کہ عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں اسلام نے کیا کیا رہنمائی ہے. اور جو عورتیں تعلیم حاصل کر چکی تھی یا جن کا نام تھا ان کے پیچھے راج ہے. تو اس بندے نے مطالعہ شروع کیا تو حدیث کے میدان میں انہوں نے 10,000 خواتین کا
پورا تذکرہ 42 جلدوں میں کتاب تیار ہے، عربی میں کتاب 42 جلدوں میں 10,000 خواتین کا تذکرہ موجود ہے جو حدیث کے میدان میں، تفسیر سے میں تو ہے ہی نہیں، صرف حدیث کے میدان میں جو سے بدل جاتا ہے۔ حدیث ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے، ہمارا دین اسی سے چلتا ہے، قرآن کے بعد حدیث۔ اس کی خدمت میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے، اور مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور دمشق کی پاس بڑی مسجدوں میں عورتوں کے ایسے دروس قائم تھے، ایسے اسکول قائم تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کے اسکول نہیں تھے، ایک جگہ بیٹھ کر سے ہم پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہی ایک سچویشن ہوتی ہے۔ حلقے قائم ہوتے تھے، 400 500 لوگ پڑھتے تھے، اور پوچھتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان دمشق کی جامع مسجد میں ایک خاتون کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بڑا صحیح اور بڑا علم دوست انسان، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ ساتھ تھے۔ جب بادشاہ بنا اس وقت بھی یہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھتا تھا۔ ایک اور کچھ نام میں آپ کو سنا دیتا ہوں چار، تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ ام الدرداء دمشق کی رہنے والی ہے، تابعیہ ہے۔ 6 مہینے یہ دمشق میں پڑھاتی تھی اور 6 مہینے بیت المقدس میں آ کے پڑھتی تھی، یعنی 6 مہینے دمشق میں ان کا کلاس کرتا تھا اور 6 مہینے بیت المقدس میں۔ اور اس میں عبد الملک مروان شریف ہوتا تھا، اور امام بخاری نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ام الدرداء ایک فقیہہ خاتون، بڑی سمجھدار خاتون، امام بخاری نے لکھا ہے۔ اور ان کے درس میں 396 لوگ رہا کرتے تھے، جن کے نام کتابیں موجود ہیں۔ یہ 396 لوگ ان کے درس سے پڑھا۔ آپ سمجھتے ہیں ایک ابن رشید الشبکی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ البختیہ دمشقی، فاطمہ البختیہ دمشقی یہ حضور کی قبر مبارک سے سٹ کر کے بیٹھتی تھی، سرہانے سے، یعنی مسجد نبوی میں حضور کی قبر کے بالکل سرہانے بیٹھتی تھی، اور ایسا بیٹھتی تھی کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ حضور کی قبر سے ٹچ رہتا، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ بخاری پڑھتی۔ اور جب تھک جاتی تو لوگوں کو چھٹی کر دیتے، اور وہیں اپنا سر حضور کے قبر مبارک کی کسی حصے سے ٹچ کر کے سو جاتے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت عرصے تک درس دیا، اور اس پہ امام ذہبی اور امام سیوطی جیسے لوگ بھی، امام ذہبی جیسے لوگ بھی اس کے درس میں شریک ہوئے۔ خانہ کعبہ میں حتیم کے اندر، حتیم کو آپ جانتے ہو کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یعنی حتیم کا جو حصہ اگر میں جو خانہ کعبہ آپ گرا ہوا دیکھتے ہیں، اتنا ہی نہیں ہے، وہ حتیم کا جو ایریا ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ وہ عرب بنا رہے تھے، اس کی غربت میں ان کا بجٹ ختم ہو گیا تھا، تو وہ چھوٹا ہی بنا کے رہے، بقیہ حصہ اس میں پوری دیوار بنا کے چھوڑ دیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں اس کے باہر اندر اس کے اندر بیٹھ کر کے عورتیں پڑھاتی ہیں، یعنی حتیم کے اندر خواتین بیٹھ کر کے درس رہی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ بخاری کا سب سے مستند نسخہ، جس کی جو ایک عورت سے مرضی، یعنی بخاری کے کئی شاگردوں نے بیان کیا، میں نے بخاری سنا، اس میں سب سے مستند نسخہ ایک خاتون کا، وہ الکریمہ المروزیہ ہے، سب سے مستند نسخہ ایک عورت ہے۔ اور حدیث کے میدان میں یعنی 10,000 محدثات کا ذکر ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے اپنی کتاب المحدثات میں کیا ہے۔ ان 10,000 میں سے ایک بھی عورت ایسی نہیں ملتی جس نے حدیث کو گڑھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضور کے نام سے مردوں نے بے شمار حدیثیں گڑھی، آپ حدیثوں کے بیان آپ سنتے ہو کہ حدیث موضوع ہے یا حدیث ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ لوگ سامنے والے کو ہرانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو آگے کرنے کے لیے پوری حدیث بنا دیتے ہیں۔ ایک چیز گڑھیا کا جو حضور نے فرمایا ہے، عورتوں کا نام نہیں، مردوں کا نام نہیں، مرد نے تو ہزاروں کتابوں بتلائی
اور اس طرح کی کئی کتابیں موجود ہیں جس میں مردوں حضرات کا ذکر ہے جو حدیثیں بتاتا ہے. تو عورتوں کا یہ رول ہے جو ہم جو ہے اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کا جامع، یہ قرآن کے جامع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید پوری طرح سے مرتب ہو چکا تھا، بالکل اسی شکل میں جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. آخری وقت میں حضرت جبریل سے 2 مرتبہ قرآن پورا حضور نے سنا اور سنا، لیکن اس وقت کی کتابی شکل میں اس وقت وہ ماحول نہیں تھا تو منتشر اجزاء الگ الگ شخصوں پر لوگوں کے پاس تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کہ انہوں نے باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرا 6 نسخے بنوائے. ان 6 نسخوں میں جس نسخے کو آپ نے بنیاد بنایا وہ حضرت حفصہ کا، حضرت حفصہ ایک خاتون ہے، ان کے نسخے کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے بنیاد قرآن کو تبدیل کیا. مطلب حضرات باتیں بہت زیادہ ہم عورتوں کے تعلق سے بیدار. میں نے کچھ اشارات دے دی تو سر وقت میں بہت زیادہ باتیں نہیں کیا کرتی تھی، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے اور امید ہے کہ اس پر مزید آپ مطالعہ کریں گے، مزید غور کریں گے اور ان کی کچھ حیثیت کو آپ اجاگر کریں گے، جس میں سب سے اہم حیثیت ہے نسلوں کی پہچان. اور نسلیں اس وقت بہتر تیار ہو پائیں گی جب عورتیں تعلیم یافتہ ہوں. میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ یتیم تھے، ان کی ماں کے مکہ کے رہنے والے تھے. ان کی ماں نے ان کو مدینہ بھیجا پڑھنے کے لیے، وہاں حضرت امام مالک کا درس کرتا تھا. تو یہ حضرت امام مالک کے درس میں رہے اور اس کے بعد امام حنیفہ کے 2-3 شاگرد بھی وہاں درس دیتے تھے، اس میں بھی وہ شریک رہے اور بڑے ذہین آدمی تھے، اتنے ذہین تھے کہ کم عمری کے بوڑھوں کو پڑھانے لگے. واقعہ مشہور ہے، یہ پڑھنا ہے پڑھا رہے تھے، دوریا کا بچہ جو ہے وہ گر پڑا، بس درس کو چھوڑ کے گئے اس کو کھانے. تو اب بزرگوں کو طرح برا لگا کیا ہے آدمی ہے پڑھا رہا ہے دوریا پکڑ. انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے جملہ کہا کہ اشتی جو سبھی لوکان میں نبی، بچہ بچے جو ہوتا ہے چاہے وہ نبی کا انتظام ہو. یہ بننا جب وہ لوٹے سے پڑھ سکتے تو لوگوں نے سوچا سمجھتا ہے کہ صحیح آدمی تھے کہ پڑھنے والے سال. جب مکہ پہنچے تو لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے، سب لوگ گئے. اماں نے دیکھا کہ وہ کھچر پہ لادے کھادے آ رہا ہے، وہ وہی بیٹھے اس طرف کی تو رونے لگے. اماں صاحب نے لوگوں نے دیکھا کہ اماں کہاں ہے تو بتایا وہاں پر نیچے بھاگے گیا کیا بات کرنا. کہا بیٹا میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو دنیا کا شیخ چلا ہے. کہا اماں وہ جب کیوں ملا ہے؟ کہا بیٹا میں نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا. ایسا کر لوگوں نے دیا، لوگوں نے بانٹ دے، پورا سرمایہ بٹوایا. اس کے بعد وہ گھر دیتے ہیں. ایسے جب عورتیں کرتی ہیں تب جا کر کے حضرت عمر نے دودھ والی بچی کو جب بیاہ کر کے اپنے گھر لائے، آپ کو پتا ہوگا دودھ میں پانی لانے والا ہوتا ہے، بچی کو بیاہ کر کے اپنے گھر لائے، اس بچی کی کوئی سی عمر کا دل پیدا ہو. ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فرمائے اور دین کی خدمت کرنے میں اپنی ذمہ داری کو عطا کرے.